حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو، 2 چیزیں پڑھنے کی ہے، 2 مانگنے کی ہے۔ کہ یا رسول اللہ فرمائیے، کہ پڑھنے کی ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کثرت سے ہر وقت پڑھتے رہو۔ اور دوسری چیز پڑھنے کی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفار ہے۔ اور 2 چیزیں مانگنے کی کیا ہے؟ فرمایا جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، جہنم سے پناہ مانگو، جنت کی دعا مانگو۔ یہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ سَقَى صَائِمًا، فرمایا جس نے روزہ دار کو پانی پلا لیا۔ جیسے میں کہہ رہا تھا نا، گھر میں پانی ہم پلا لیں، ہم رکھ لیں، کولر رکھ لیں، گلاس رکھ لیں، جگ رکھ لیں، تو اس میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا اس کا اجر کیا ہوگا جو دوسرے کو پانی پلائے گا؟ فرمایا اس کا اجر یہ ہوگا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ فیہ حتی یدخل الجنہ، اللہ تعالی جب اس کو میرے حوض کوثر سے پانی کا جام دلائیں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا قیامت کا، اس کو جنت جاتے تک دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ میرے دوستو، تو اس طرح بندہ کرے۔ اور ساتھیوں میں ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک پہ روزے تقوی کے لیے ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اگر میں صرف سحری افطاری کروں، نماز نہ پڑھوں، تراویح نہ پڑھوں تو روزہ ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں بھائیو، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزے دی ماں بہن ہک تھئی پئی ہو سی، سارا ثواب ختم ہو جائے گا۔ بھائیو روزہ رکھتے ہیں لعلکم تتقون، کہ تقوی ملے۔ تم نے نمازیں بھی نہیں پڑھنی، تراویح بھی نہیں پڑھنی، اللہ رسول بھی نہیں کرنا، تو خالی پھر حدیث میں ہے نا کہ بجوز اس بندے کے بھوکا رہنے کے پھر کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ تو میرے دوستو اسی لیے ساتھ یہ چلائیں۔ اور کچھ لوگ ایک اور بات پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا اگر ہم تراویح نہ پڑھیں تو روزہ ہو جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے تراویح نہ پڑھی تو روزہ گیا، ہے جس نے تراویح پڑھی روزہ نہ رکھا تو تراویح گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ کچھ بیمار ایسے ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہیں، یا وہ شوگر کے پیشنٹ ہیں، یا ایسے ہیں مثلا ایک خاتون ہے جو فیڈنگ کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس کو واقعی تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر منع کرتے ہیں۔ لیکن منع کرنے والا مسلمان کا بچہ ہو اور وہ روزے کی اہمیت بھی ڈاکٹر جانتا ہو۔ یہ نہ ہو پچھلی دفعہ ایک شخص میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے کہا مولانا میں کو ڈاکٹر رکھے روزے شوزے نہ رکھے گا۔ میں کہ صحیح تو آپ کو کیڑی تکلیف ہے؟ کہ لگتا ہے جو گردہ کتنے خراب تھی ویسی۔ میں نے کہا گردہ خراب ہو جائے گا ان فیوچر، مستقبل میں، اور ابھی سے ڈاکٹر نے آپ کو منع کیا۔ مجھے بڑا غصہ ہے، میں کہا کیڑا ڈاکٹر ہے؟ وہ صحیح ڈاکٹر سیتا رام، وہ لاہور میں کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ہندو ڈاکٹر ہے۔ میں کہا صحیح ہندو کل تو پوچھایا پھر روزہ رکھا نہ رکھا ہے، اندھا ونڈے ریوڑیاں وال ول دے وے، آپ کو تو کوئی لمبا ہے۔ وہ کسی مسلمان طبیب حاذق کی بات کرو نا، جو بندہ مسئلہ بھی جانتا ہو، روزہ بھی جانتا ہو، ایمان بھی جانتا ہو، اسے پتہ ہو کہ واقعی مریض ہے، متمرد نہیں ہے، جان بوجھ کے مریض نہیں ہے، اس بندے کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بتا دے۔ میں کہا کہ مسلمان دا پتر نبی لبا کراڑ تک لب ہے، اندھے کو پوچھن واسطے وانج بیٹھے۔ ہمارے والے کہتے ہیں میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، بھیا جانی لبی یا جا لبی ہے۔ تو بھائی اگر وہ واقعی ایسی خاتون ہے جس کو ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، یا کوئی شیخ فانی ہے، بوڑھا ہے، یا کوئی مریض ہے، شوگر ذیابطیس کا مریض ہے بیچارہ، اس کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے چاہیے، تو ایسے آدمی کو تو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو یہ روزہ نہیں رکھ رہے لیکن تراویح پھر بھی پڑھیں گے۔ اب یہ نہ کہیں بے ایسا روزہ نہیں رکھا ساری تراویحاں دی چھٹی، نہ بھائی تراویحاں پڑھنی ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو تراویح پڑھتے ہیں لیکن تراویح میں ایک ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ بھائی ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ بھائی ختم کا کیا مطلب؟ قرآن مکی ہے صحیح سارا، تو بھائی قرآن ختم ہوا ہے، تراویح ختم نہیں ہوئی۔ یہ فرق لوگ نہیں جانتے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں مولوی صاحب نے 10 دن میں قرآن پڑھ کے سنا دیا، بہن تراویحاں دی بھی جان چھٹی، چلو رسید مل گئی ہے صحیح صاحب کو۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائیو، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے، پورا قرآن سننا الگ سنت ہے۔ مولوی صاحب آپ کو 10 دن میں ختم کر کے دے دے، ہمیں پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے مہینہ پھر بھی پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یاد رکھیں جس دن کا روزہ رکھنا ہے اس کی تراویح لازم ہے امت پر، لیکن جس نے روزہ نہیں رکھنا تو وہ یہ نہ سمجھے میری تراویح جان چھٹی، یہ بھی مسلمان ہے۔